ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سیرہ سیشن کے پارٹ 41 کے ساتھ نادیہ، اور آج ہم کہاں سے پہلے تھوڑا سا ریویژن کرتے ہیں، ہم کہاں پہ تھے؟ لاسٹ پارٹ میں ہم نے اینڈ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں انٹری اور ان کا قیام ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ ابو ایوب جو ہے یہ ان کا لقب ہے، یا جس طرح یہ اپنے آپ کو کنیت دیا کرتے تھے اپنے بچوں کی نسبت سے، تو ڈیفینیٹلی ایوب ان کے بیٹے کا نام ہے غالباً، اور ان کا نام خالد بن زید تھا یا کچھ اس طرح سے۔ ابو ایوب انصاری جو ہیں ان کا نام یہ تھا، تو ابو ایوب ان کا لقب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اچھا ایک چیز شاید میں نے مینشن ڈیٹیل میں نہیں کی تھی لاسٹ ویک، میں چاہتی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے مدینہ آنے کے لیے، تو سالم بن عوف کے گھر پہنچے۔ یہ ایک جگہ تھی جہاں پر کہ قبیلہ بنو سلمہ جو ہے نا وہ آباد تھا، اور اس جگہ پر سالم بن عوف کے گھر پہنچے تو زوال کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جتنے مسلمان موجود تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ ان کے ٹرپ کی پہلی، جسے کہتے ہیں نا آرگنائزڈ فلی نماز جمعہ ہے، جمعے کا دن تھا۔ اور ویسے تو اس سے پہلے مشرکین مکہ کی وجہ سے جو ہے اور ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں جمع ہو کر عام دنوں میں بھی کسی وقت میں نماز پڑھنا مشکل تھا، تو نماز جمعہ تو بہت ہی بڑی بات تھی۔ تو اس وقت انہوں نے نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اس کا جو خطبہ ہے وہ بھی تاریخ میں ہمارے پاس کتابوں میں ابن اسحاق، ابن ہشام، اور اس کے بعد صحیح بخاری میں، اور یہ جو کتاب ہے میرے پاس البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، ان سب کے اندر یہ خطبہ جو ہے وہ پورا ٹرانسلیٹڈ، پورا کا پورا محفوظ ہے، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے چند چیدہ پوائنٹس بتاؤں گی، پورا خطبہ نہیں بتاؤں گی، لیکن ایز اے پکچر میں اس کو اپنی یوٹیوب ویڈیو میں ایڈ کر دوں گی، جس کسی نے پڑھنا ہو پورا وہاں سے جا کے پڑھ لے، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ابن جریر کہتے ہیں کہ انہیں یونس بن عبد العالی اور ابن وہب نے سعید ابن عبد الرحمن کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بارے میں بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے بنی سالم بن عمرو بن عوف میں پہنچ کر اس نماز جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی بار ادا فرمائی۔ سعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، ہی جو ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ خطبۃ الحاجہ یہاں سے ہی شروع کرتے تھے۔ الحمد للہ، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے طالب امداد ہوں، اسی اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور اسی سے ہدایت طلب کرتا ہوں اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے وجود کا انکار نہیں کرتا۔ میں کفر کرنے والے کا دشمن ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، جسے اس نے دوسرے رسولوں کی طرح دنیا کی ہدایت، دین حق کی تبلیغ اور زمین پر روشنی پھیلانے اور بندگان خدا کی پند و معزت کے لیے بھیجا ہے، تاکہ انہیں علم انسان کی گمراہی، دنیا سے رحلت، قرب قیامت اور قرب اجل کے بارے میں بتایا جا سکے۔ ڈاٹس میں بیچ کا پارٹ جو ہے وہ کر کے، اور اس کی ایک اور بھی جو ہے بیہقی میں یہ خطبہ ابن جریر نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے دور کا اس کو پہلا خطبہ بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی ذات حیثیت پر پہلے غور کرو، اللہ تمہیں بتاتا ہے اور پھر تم سے پوچھتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی پر اس کے حکم سے بجلی گر پڑے تو کیا اس کے بعد اس کی بکریوں کو گلے کو بلانے والا اور چرواہا کوئی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی تمہارا ترجمان ہے، نہ کوئی تمہارا پردہ پوش،
وہ تم سے یہ بھی فرماتا ہے کہ کیا اس نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنا رسول نہیں بھیجا؟ کیا اس نے تمہیں مال و دولت نہیں دی؟ کیا اس نے تم پر اپنا فضل نہیں کیا؟ پھر تم اپنے نفس کی پیروی کیوں مائل ہو؟ ایسا کرو گے تو پھر اگر تم اپنے دائیں بائیں دیکھو گے تو تمہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور نیچے نظر ڈالو گے تو آتش جہنم کے سوا کچھ نہ دیکھ سکو گے۔ تو اس طرح سے 2-3 ورژنز ہیں اس خطبے کے۔ جو پہلا خطبہ ہے، ہمیں آخری خطبے کے بارے میں تو بہت کچھ پتہ ہے، اور ہم میں سے کئی لوگوں کو پورا آخری خطبہ جو وہ یاد بھی ہے، لیکن پہلے خطبے کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، بلکہ ذکر ہی نہیں ہوتا، اور اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پہلا خطبہ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کس موقع پر اور کب دیا گیا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہاریں چھوڑ دینے کا حکم دیا، لوگوں کو منع کیا اس کو نہ پکڑو، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میرا گھر ہوگا، میرا پڑاؤ ہوگا، اور وہ جہاں جا کے بیٹھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی زمین تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ اپنا گھر بنانے کا سوچتے، انہوں نے وہاں پر پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پہلے وہ زمین خریدی گئی، پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اچھا اب یہاں پر میرے رشتہ داروں میں سے سب سے قریبی کون ہے؟ تو اس پر ابو ایوب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر سامنے ہے، بالکل آپ یہاں پہ چل کے قیام فرمائیں۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا 1 فلور جو گراؤنڈ فلور تھا وہ ان کو دے دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 6 یا 7 مہینے کے قریب وہاں پہ رکے، اور اس عرصے میں مسجد نبوی کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈجسنٹ حجرے جو تھے ان کی تعمیر کمپلیٹ ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو کہ ابھی تک مکہ میں موجود تھی، زید بن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے رہ چکے تھے، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، اور بہت قریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈانٹس میں سے تھے، ان کی زیر نگرانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آئیں، اور ان کی وائف سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائیں، اور عبداللہ بن ابی بکر کی زیر نگرانی اسما بنت ابی بکر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائیں۔ اس طرح اس وقت آ کے جو ہے ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی وہاں پر کمپلیٹلی مائگریٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس زمانے میں ایک اور بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں، اور ہم نے وہ پورا نقشہ کھینچا تھا کہ لوگ باہر نکل کے گلیوں پہ نکل آئے، چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے آگے آگے دوڑ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیے اور ہمارے گھر میں رکیے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں رکیں۔ اس وقت یہ سب معاملہ اور بھی کوئی تھا جو دیکھ رہا تھا، ان عربز کے علاوہ جو اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، ان 2 قبیلوں کے لوگوں کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے جو وہاں دیکھ رہے تھے۔ وہ کون تھے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود وہاں پر آباد تھے، اور وہ بہت قریب سے دیکھ رہے تھے۔ ان یہودیوں میں ایک ان کا بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام، اور یہ ہم عبداللہ بن سلام کی زبانی ہی سنتے ہیں کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رائٹ اوے قبول کر لیا تھا۔ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے کثرت سے جمع ہو گئے، اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، لیکن میری نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑی، میں سمجھ گیا کہ اس چہرے والا شخص، اس نورانی چہرے والا شخص کاذب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو کلام میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ تھا امن و امان کو پھیلاؤ لوگوں، اطمینان سے کھاؤ، اور اپنا کھانا جو ہے وہ بانٹو لوگوں میں، رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے نماز پڑھو، اور پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل رہو۔ تو عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ ہمیں یہ فرسٹ ہینڈ نریشن دے رہے ہیں اپنے پہلے انکاؤنٹر کی، پہلی دفعہ جب ان کی نظر پڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو انہوں نے کیا فیل کیا، اور کیا وہ ان کے دل نے کیا، اور انہوں نے اسی وقت ان کو دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ صحیح سچے رسول ہیں۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ انہوں نے بخاری میں اس سلسلے میں عبدالعزیز کی زبانی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ سے عرض کیا
اشہد انک رسول اللہ و انک جعت بالحق، یعنی کہ بے شک میں ایمان لاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ ہمارے اوپر مبعوث کیا ہے اور بھیجا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ کی پہلی حدیث ہے، اور اس کو حدیث السلام بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام کے نام سے ریلیٹ کر کے حدیث السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ یہودیوں کے ایک بڑے عالموں میں سے تھے، کافی بزرگیدہ، کافی بڑے عالم تھے، اور بہت جسے کہتے ہیں نا پڑھے لکھے اپنے وقت کے لوگوں کے شاید رہبائی بھی تھے۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود تھے بلکہ اور بھی جتنے بڑے علماء تھے یہودیوں میں اس وقت، اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اور ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو بھی سب کو جانتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک موقع کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آفر کیا اور انہیں کہا کہ میں جو ہے وہ یہودیوں کے سب سے بڑے سرداروں اور ان کے بڑے بڑے عالموں اور ان کے بیٹوں کو خوب جانتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو طلب فرمائیں اور انہیں اسلام کی اشاعت کریں، ان کو بلائیں، ان کو دعوت دیں اسلام کی طرف، لیکن ان کو ہرگز یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرے بارے میں ان کو نہ بتائیے گا، اور پہلے ان کو آپ صرف اور صرف جو ہے خود سے اسلام کی دعوت دیں، ورنہ وہ کچھ کا مطلب ان کو خود اندازہ تھا کہ وہ کس طرح سے بات کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور گھما سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو پہلے بتا دیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ بات کو کچھ کا کچھ بنا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور ان کو بلایا، ان کی اسی طرح دعوت کی اور ان کو ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا، اور تو ہم نے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے دیے اور بہت کچھ کہا، اور ان سے پوچھا جس طرح نا کہ آپ فلانے کو جانتے ہیں، آپ فلانے کو جانتے ہیں، فلانا اتنا جلیل القدر یہ انسان اور یہ اس طرح سے اور اس طرح سے، تو کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو یہ یہودی جو ہے نا، یہ جاننے کے باوجود سب کے سب مکر گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو انہیں نہیں جانتے۔ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ ہم اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ٹیکسٹ میں اور عیسائیوں کے ٹیکسٹ میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مینشن موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مینشن پہلے کیا ہوا تھا، ان کے علماء، ان کے جو رسول تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جو بھی ان میں پیچھے ان سے رسول گزرے تھے، ان سب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی اپنے لوگوں کو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ لوگ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو یہ ان کے منہ پر ہی مکر گئے، اور 3 بار مکرے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے محمد کون، محمد کیسا رسول، مطلب کیا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ علم ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے صاف جو ہے نا وہ مکر گئے، اور ہم تو خود ہی بہت بڑے بزرگوں کی اور عالموں کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کسی میں۔ تو اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آپ ان کو جانتے ہیں، اور انہوں نے آواز دے کر عبداللہ بن سلام کو بلایا اور ان سے پوچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو ان کو دیکھ کر سارے لوگ کہنے لگے ہاں بالکل بالکل، یہ تو ہمارے اتنے جو ہیں وہ زبردست قسم کے عالم ہیں، یہ تو ہمارے سرداروں میں سے ہیں، اور یہ تو بہت بڑے عالموں میں سے ہیں اور عالموں کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کی زبان سے یہ سن کر جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اچھا یہ تو ایمان لے آئے ہیں، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ کب لائیں گے؟ یہ سننا تھا، ایک دم سے جو ہے نا وہ پلٹ گئے، اور ابھی جو وہ ذرا سی دیر پہلے ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ انتہائی بڑے بزرگ ہیں، بزرگ کی اولاد میں سے ہیں اور عالموں میں سے ہیں، اور یہ تو اتنے اچھے ہیں ہمارے، ہم تو ان کی ہر بات سب مطلب ان کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو ایسا پلٹے کہ فوراً کہنے لگے ارے عبداللہ بن سلام تو جو ہیں یہ تو ہمارے بزرگوں کے فتنہ پرواز لوگوں میں سے ہیں، یہ تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہمارے درمیان فتنے کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ان میں 10,000 نقص نکالے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔
تو عبداللہ بن سلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ان کو نہ بتائیے گا۔ اب میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جوز آئے کہاں سے تھے۔ آل آف اے سڈن پورے حجاز میں اور کہیں پر یہ ہمیں نہیں ملتے، یہ صرف اور صرف یہ کلسٹر 3 قبیلے جوز کے، یہ صرف اور صرف مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں ہی کیوں ہیں۔ ان قبیلوں میں کون کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ یہ اس بات کا بھی خیال رکھیں، اس سے ہمیں مدینہ کی ڈائیورسٹی کا پتہ چلتا ہے۔ مدینہ واحد سٹی ہے پورے حجاز میں اس وقت، جس میں کہ مختلف جو ہیں وہ ریلیجنز ہیں لوگوں کے، جن میں سے یہ جیوز ہیں، کچھ نصرانی بھی موجود ہیں، عیسائی یعنی کہ، اور پھر اب یہ مسلمان آ گئے۔ اس سے پہلے پیگن عربز تھے جو کہ آئیڈلز کی ورشپ کرتے تھے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں یہ چیز بھی ہے، اس کے علاوہ ڈائیورسٹی لینگویج وائز بھی ہے، کیونکہ جیوز نہ صرف یہ کہ وہ عربی جانتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زبان کو بھی استعمال میں رکھا ہوا تھا اور اس کو آگے سے آگے پاس آن بھی کر رہے تھے۔ تو ہم اس طرح کی یہ ایتھنیکلی جسے کہتے ہیں نا ڈائیورسٹی، یہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں، یہ اور ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ پھر سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آئے کہاں سے یہ لوگ، وائی دے ور سو ڈفرینٹ، وائی واز مدینہ سو ڈفرینٹ ڈیموگرافکلی باقی کے پورے حجاز کے بنسبت جو ہے یہ شہر، اس کے لوگ بڑے ہی مختلف ہیں، کیوں ہیں؟ اور اس سے بھی پہلے ایک سوال یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری کیوں ہے کہ یہ مدینہ میں جو ہے یہ یہود کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیا ان کا سلسلہ تھا، کیا ان کی کہانی تھی، اس کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ تو جناب، جو لوگ تو دارالاسلام میں رہتے ہیں، ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر اسلام ہی مذہب ہے اور انہوں نے اس کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں، ان کو شاید اس چیز کا پتہ نہ ہو یا ان کا انکاؤنٹر اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن جو میرے جیسے لوگ ہیں، جو ہم لوگ ایسی کنٹریز میں رہتے ہیں، سیکولر کنٹریز میں، جہاں پر اسلام آپ کا مذہب نہیں ہے، اسٹیٹ کا مذہب نہیں ہے، اور آپ کے پاس حد سے زیادہ ڈائیورسٹی دنیا جہان کے مذاہب اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان کنٹریز میں جو یہود اور نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، انہوں نے بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش کرنا، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، ان کے بارے میں غلط باتیں اور افواہیں پھیلانا اور ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا لوگوں میں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ زندگی کا مین مقصد ہے، ان کا ٹارگٹ یہ، ان کا زندگی میں مقصد یہ، بلکہ آج کل تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ حال ہے کہ جو جتنا زیادہ اسلام کے خلاف بولے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے گا، اس دنیا میں اس کو اتنا زیادہ پیسہ بھی آفر کیا جائے گا اور عزت بھی ملے گی اور ان کو بہت ساری مراد بھی ملتی ہیں۔ اور اس کا ثبوت آپ کو کئی ایسے کانورٹس دیں گے جو پہلے ان چیزوں میں مبتلا تھے۔ اگر آپ کانورٹ سٹوریز سننے کے جو ہے شوقین ہیں تو ضرور سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا۔ تو وہ جو الزامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں اور جن کی بیسس پر وہ اپنی نئی جنریشن کو اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام بڑا خطرناک ہے، اسلام کو نہیں اڈاپٹ کرنا، یا مسلمانوں میں نہیں گھسنا، یا ان میں، یا وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہے ہیں، یا یہ کیوں ضروری ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے دنیا میں سے۔ وہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسے پوائنٹس نکالتے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بیشنگ ہوتی ہے، جس پہ بہت زیادہ جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں، ان میں سے ایک یہ پوائنٹ ہے۔ ان پوائنٹس میں سے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایک بچی سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سے شادی، اور بھی بہت سارے ایسے جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے، جس کو کہ بیس بنا کر لوگوں میں اچھالتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیریکٹر کے صحیح نہیں تھے، ان کے ساتھ یہ کوئی مسئلے تھے، اس وجہ سے اسلام صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیوز کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مدینہ میں ان کو نکال دیا، ان کو مارا، ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا،
اور یہ ساری چیزیں ہم بڑا ڈیٹیل میں کریں گے جب یہ آگے آئیں گی، لیکن اس سے پہلے ان کی ہسٹری جاننا اسی لیے ضروری ہے تاکہ کبھی کسی کے سامنے آپ میں سے بھی یہ بات آئے اور کوئی آپ کو اس بات پر لا کے زچ کرنے کی کوشش کرے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے اور انہوں نے تو یہ کیا، اور مسلمانوں کو جو کانسٹنٹلی اینٹائی سیمیٹزم کا تانا ملتا ہے کہ نہیں جی مسلمان تو اینٹائی سیمیٹک ہیں کیونکہ ان کے نبی اس طرح تھے، انہوں نے وہاں سے نکالا تھا ان کو اس طرح سے، تو اس لیے مسلمان جو ہیں وہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں گے، اس لیے مسلمانوں کا مارنا ان کے اوپر جائز ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں، اور آج کل کا جو انوائرمنٹ ہے اور آج کل جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا، اور ہم اس کو کوئی واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہسٹری میں جو چیز جس طرح سے مینشن ہے اس کو اسی طرح سے مینشن کریں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ علماء بھی بہت ہی زیادہ یا کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی جب وہ ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو ہسٹوریکلی اور صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کریں، اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بہت ہی اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو بہت ہی اچھے تھے اور انہوں نے نہیں نکالا تھا، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ ہے ہی نہیں ہسٹری میں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں۔ ہمیں نہ ہی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، جو بات ہے سو ہے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی، اس وقت کا یہی نارم تھا، اسی ایج میں ہوتی تھی، ہوئی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ بالکل صحیح تھا اس دور کے حساب سے۔ اسی طرح جو کچھ جیوز کے ساتھ کیا گیا، نہ صرف یہ کہ وہ وقت کا نارم تھا بلکہ آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کیوں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ مدینے کے یہ 3 گروہ جیوز کے کیوں تھے، اور 2 گروہ جو ہیں یہ یا 2 قبیلے جو ہیں یہ عربز میں سے تھے، یہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، اور یہ لوگ کیوں آپس میں ساتھ رہ رہے ہیں۔ مطلب عربز تو عربز کے ساتھ رہ رہے ہیں ہر جگہ پورے حجاز میں، تو یہ 2 قبیلے ہی الگ سے کیوں رہ رہے ہیں ان یہودیوں کے قبیلوں کے ساتھ۔ اور نہ صرف یہ کہ رہ رہے ہیں، ہم نے بات کی تھی کہ بواس کی جنگیں یہ آپس میں لڑتے بھی رہتے ہیں، یہ جو یہودی قبیلے ہیں یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، جو عرب قبیلے ہیں وہ بھی ان کی آپس میں، ان کی تو اتنی مشہور لڑائیاں جنگ بواس کے نام سے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو مین جتنے بھی سرداران تھے سب کو مار ڈالا تھا۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ ایسا کیا تھا، اور جس وقت یہ عرب قبیلے لڑتے تھے آپس میں، اوس اور خزرج، تو یہ جو یہودی قبیلے تھے یہ کوئی اس کا ساتھ دیتا تھا، کوئی اس کا ساتھ دیتا تھا، اور ان کو باقاعدہ مالی امداد دیتے تھے، ان کو ویپنز کے ساتھ ان کی مدد کرتے تھے اور ہر لحاظ سے ان کی مدد کرتے۔ بنو قینقاع جو ہے اس نے اپنے آپ کو خزرج کے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور خزرج جو ہے وہ ذرا جسے کہتے ہیں جن کا تھوڑا زیادہ دبدبا تھا، روب تھا، جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا وہ تھے، اور بنو قینقاع جو ہے وہ خزرج کے ساتھ ہوتا تھا، اور جو دوسرے جو دونوں ٹرائبز تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں اوس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں آپس میں بھی جو ہے وہ ایکا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا ایکا؟ میں نے تو ہسٹری میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جیوز جو ہے نا وہ قبیلے بنا کے رہتے ہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہ جو ہے حجاز میں یہ ایک الگ ہی چیز دیکھ رہے ہیں اس دور میں کہ یہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ قبیلے بنا کے رہ رہے ہیں ایک دوسرے سے ذرا دور دور ہو کے، اور قبیلے بنا کے پھر یہ پورا ایک فورٹ بنا کے اس کے اندر ایک قبیلہ رہتا ہے، اور یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، نرم گرم ان کی چلتی رہتی ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن تینوں جوش ٹرائبز کی ملا کر جو ہے وہ 3000 سے زیادہ نہیں تھی، جس میں تقریباً 2000 کے قریب ایسے مڈل ایج یا ینگ مین آدمی جو کہ لڑ سکتے تھے، کما سکتے تھے، اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اگر اس کی وائف اس کے بچے لگائے جائیں، 3 لوگ ایوریج کے طور پہ لگائے جائیں، تو اس طرح تقریباً 6000 کے قریب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو اوس اور خزرج جو عرب قبائل تھے ان کی تعداد ڈیفینیٹلی زیادہ تھی، یہ 2:1 پہ ان کو مات دیتے تھے۔ یہ لوگ تقریباً 20,000 کے قریب جو ہے وہ
پائے جاتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ اس وقت کے ڈیموگرافکس ہیں اور اس کے حساب سے یہ ایک اچھا خاصا بڑا سٹی بن جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مکہ کے بارے میں بھی اس طرح کے ڈیموگرافکس کی بات کی تھی. اور اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو تقریباً 10,000 جو ہے نا وہ میکسیمم مکہ کا اور اس کے ارد گرد کا ملا کر ان کا بھی اس کے اندر ہی بنتا تھا, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اگر یہاں پر 20,000 سے ابو جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا سٹی ہے. ٹھیک ہے, مدینہ جو ہے وہ بڑا سٹی ہے. اور مدینہ اپنی ہسٹری میں کبھی کانکر نہیں ہوا, کبھی کوئی اس کے اوپر تسلط نہیں کر سکا. 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کی گئی ہے مگر کوئی بھی مدینہ کے اوپر اپنا تسلط نہیں جما سکا. اور پھر اب ہم ان قبیلوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور کس طرح سے اور کہاں سے آ گئے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اصل گڑھ جو یہودیوں کا ہے وہ یہی تھا, سیریا, شام, بلد کا علاقہ, عراق ہو گیا اور جروسلم یا آپ کا مصر, وہاں پر نکالے گئے, وہاں سے آئے, وہاں پہ گئے واپس. تو یہ والا جو ایک پٹی تھی یہ ایک ان کا کہا جا سکتا ہے کہ ایک ان کا گڑھ تھا. تو پھر یہ ڈاؤن ساؤتھ یہاں پر کیا کر رہے تھے اور کیسے آئے تھے, تو اس کے بارے میں نا سب سے بڑی بات اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایرا کے ان خاص یہودیوں کے بارے میں, یہ جو مکہ جو مدینہ میں پائے جاتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں ہسٹری کچھ نہیں بتاتی, کچھ بھی نہیں ہمیں ملتا ہسٹری سے. یا تو انہوں نے خود وہ اپنی ہسٹری غائب کر دی, یہ بتانا ہی نہیں چاہتے اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, یا پھر جو ہے وہ لکھی ہی نہیں گئی, اس وقت کی ہسٹری کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا. جتنی ہمیں ہسٹری اور جتنا کچھ ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا وہ سب کا سب اسلامک ہسٹری سے پتہ چلتا ہے, اسلامک ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں اسلامک ہسٹری سے پتہ چلتا ہے نا اس کے بارے میں یہ ویسٹرنرز کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اوتھینٹک ہے ہی نہیں ہمارے لیے, یہ تو بائسڈ ہے, یہ ہسٹری تو ساری کی ساری بائسڈ ہے, یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کیوں بائسڈ ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایجنڈا ہے اس میں, اور مسلمانوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا دکھانا ہے, اور انہوں نے جو یہود ہیں ان کو ڈیمنائز کر کے دکھانا ہے. اور کیونکہ انہوں نے اپنی نبی کی بہت زیادہ جو ہے وہ مدح سرائی کرنی ہے, تو اس لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, ان کی آنر کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس لیے وہ بائسڈ ہیں اپنے نبی کے لیے, اس لیے وہ صحیح ہسٹری نہیں بتاتے یہود کے. پھر ان سے کہا جائے کہ اچھا جی آپ اپنی ہسٹری لے آئیں, تو ان کے پاس اپنی کوئی سچ ہسٹری موجود ہی نہیں ہے جو کہ کریڈیبل ہو. تو پھر جناب ایسا ہے کہ انہوں نے جب یہ اپنی ہسٹری پروڈیوس نہیں کر سکے, جب یہ کچھ خاص اس کے بارے میں کام نہیں کر سکے, تو انہوں نے یہاں تک کیا ہے کہ مدینہ میں جو منافق تھے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں, جن کے بارے میں ہمیں سب کو پتہ ہے, ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہم قرآن سے دیکھتے ہیں, قرآن میں موجود ہے ان کا مینشن, تو ان کو انہوں نے ہیرو بنا کے پیش کیا. جس طرح عبداللہ بن ابی سلول جو مدینے میں سب سے بڑا منافقوں کا سردار, جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ ان کی طرف سے اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے یا ان کی طرف سے بایوگرافی دیکھیں گے تو اس میں وہ ایک ہیرو کا کیریکٹر ہے, وہ جو ہے اس کو نگیٹیولی پورٹری نہیں کیا گیا, اور اس کے علاوہ بھی اس کو ایک نوبل مین بنا دیا گیا, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی اس طرح کے جتنے لوگ تھے ان کو بھی ایک نوبل مین بنا کے پیش کیا گیا ہے, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحابہ کرام کو ڈیمنائز کیا, بیسکلی ان کو ولن بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بہت ہی کوشیسلی اور کیئرفلی اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے, اور بغیر واٹر ڈاؤن کیے اور بغیر اپولوجیٹک ہوئے ہوئے. کہ اب ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہود کہاں سے آئے اور کون تھے یہود. ٹھیک ہے نا, یہودی موسیٰ علیہ السلام کی جو ہیں وہ قوم ہیں, اور یہ آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا, اور اسرائیل کے حوالے سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہودیوں کو. ان کے 12 بیٹے تھے, تو یہ یہود 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئے, 12 قبیلے بنے, اور یہ سب ہمیں جیسے معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے ساتھ یہ سب کے سب جا کر مصر میں آباد ہوئے. اور مصر میں یوسف علیہ السلام کے گزرنے کے بعد, کافی زمانے گزرنے کے بعد, جب ان کے فرعونوں نے آنا شروع کیا اور ان کے اوپر مظالم شروع کیا, اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ہے نہیں مصری, یہ تو آئے ہوئے ہیں کہیں اور سے,
تو یہ تو ہمارے غلام ہیں، ان کا تو اسٹیٹس اس سے اونچا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غلام ہو. تو انہوں نے ان سے انتہائی بیگار کی غلامی لینی شروع کی اور انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ کہ ان کے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور سارا کچھ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اوپر مبعوث فرمایا اور ان کے ہاتھوں ان کو آزادی دلوائی فرعون سے. اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے وہاں پہ ریڈ سی سے پار ہوئے نکلے اور جا کے جو ہے وہ جو اس وقت کا بھی جو فلسطین ہے اس کے ارد گرد میں آباد ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا ایک پرومسڈ لینڈ کا، جس کو یہ کہتے تھے کہ جو بیت المقدس ہے اور وہ سب وہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے. تو وہاں کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، لیکن ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، جو کہ قرآن میں بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں، سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں تو وہ کہانیاں مائنڈ بلوئنگ ہیں کہ کس کس طرح انہوں نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا معجزہ دکھایا دریا پھاڑنے کا اور ان کو دوسری طرف لے کر آئے، ان کو بچایا فرعون سے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانی، ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ میں اور ان میں دوری کر دے، یعنی مجھے میری قوم سے باہر نکال دیں، میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، یہ نہیں مانتے. اور پھر آخری جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پنشمنٹ کے طور پہ ان کو 40 سال تک جو ہے نا بینڈ کر دیا ایک طرح سے کہ یہ لوگ مقدس بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی اور ہارون علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کے اوپر کئی جو ہیں وہ آتے رہے. پر داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ بنایا گیا، ان کا رسول بنایا گیا. ایسا وقت بھی تھا بنی اسرائیل کے اوپر کہ اگر کوئی رسول ان کے بیچ میں موجود نہیں ہوتا تھا، جس طرح آج صبح ایک رسول کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو پچھلا رسول تھا، تو شام ہونے سے پہلے دوسرے رسول کی بعثت ہو جاتی تھی. ان کی جو ہے وہ قوم کے اندر اتنے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اتنی زیادہ گائیڈنس بھیجی. اور جب داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا پاور دی اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے جالوت کو مار گرایا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ سارا ایریا کانکر کیا، ان کو لا کے بسایا وہاں پر. تو یہ ان کا یہودیوں کا جسے کہتے ہیں نا پیک کا ٹائم تھا. داؤد علیہ السلام کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ گدی نشین ہو جاتے ہیں اور وہ بھی رسول بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی. نہ صرف یہ کہ انسانوں کے اوپر، جنات کے اوپر، ہوا کے اوپر، جانوروں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، مچھلیوں کے اوپر، وہ ان کی ایسی بادشاہت تھی جس سے پہلے نہ کبھی کسی کو دی گئی تھی نہ کسی کو دی جائے گی. تو یہودی جو ہیں وہ اپنا جو پیک پینیکل اپنی ہسٹری کا سمجھتے ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے دور کو سمجھتے ہیں. اور اس دور میں ڈیفینیٹلی یہ وہاں پر رہتے تھے ایز یہودی، ایز بنی اسرائیل، یہ لوگ سب اس جگہ پہ رہتے تھے. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کئی طرح سے آزمائش کی. سلیمان علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ تھیوری ہے کہ اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت قسم کے جو ہے نا وہ لوگوں کو حکمران بنایا جنہوں نے انہیں نکال باہر کیا اس ساری جگہ سے. اور یہ ہم بات کریں، یہ ہسٹری 2، 2.5، 3 ہزار سال پرانی ہے، ٹھیک ہے. اس وقت ان کو جو ہے وہاں سے نکال باہر کیا گیا اور ان کے اس نکال باہر کرنے کو کہا جاتا ہے ڈائسپورا. اس کی انگریزی ٹرم اس کو یوز کر، اردو کی ٹرم کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے ڈائسپورا. تو جو اسکالرز ہیں، جو ہمیں اپنے اسکالرز اور ان سے ملتا ہے کہ کچھ تھیوریز ملتی ہیں کہ یہ جو ہے کس طرح پہنچے تھے مکہ تک، مدینہ تک. تو اس میں اب میں نے آپ کو ڈائسپورا بتا دیا، اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ڈائسپورا کیا ہوتا ہے. تو پہلی جو ہمیں تھیوری ملتی ہے نا، وہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ کچھ ایسے علماء ہمارے بھی پرانے گزرے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں پہلی تھیوری کے مطابق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود جیوز کو یہاں پہ بھیجا تھا رہنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا ظہور یہاں پر ہونا ہے. تو یہ جو تھیوری ہے نا، یہ تھیوری ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تھیوری بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی اپنی تھیوری دے سکتا ہے، لیکن اس پہ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ فیکٹس اس کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتے. کیونکہ
پرابلمٹک یہ تھیوری اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس وقت کے رسول ہیں، اور کوئی رسول اپنی ہوتے ہوئے اپنی قوم کو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو، اگر یہ تو ہر نبی کو معلوم تھا کہ آخری نبی جو ہیں ان کا نام ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا دور کب آنا ہے، کتنے عرصے کے بعد آنا ہے، یا وہ کون سی صدی چل رہی ہوگی، یا کون سی نسل چل رہی ہوگی جب وہ مبعوث ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے دنیا میں. یہ تو کسی بھی نبی کو نہیں معلوم تھا. اور موسیٰ علیہ السلام میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو 2000 سال سے بھی زیادہ کا ڈفرینس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں بھیجیں گے؟ ہاں، ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے دور میں آ کے خانہ کعبہ کا طواف ضرور کیا ہے، حج ضرور کیا ہے، اور یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ اپنے لوگوں کو وہ لے کر آئیں یا ان کے لوگوں کے اوپر وہ فرض ہو یا کچھ ہو. اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، کہیں سے نہیں ملتی. تو یہ اس بات کی ہے ہی نہیں دلیل. اور جیسے کہ ہم نے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سب سے جلیل القدر پروفٹ کنگ آئے ہیں وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہے. تو اس دور میں تو یہ سارے کے سارے یہودی اس جگہ پہ جس کو اسرائیل کہتے تھے، یہ لوگ اس وہاں پر رہتے تھے، اس کے انڈر، ان کے بینر کے انڈر رہتے تھے، وہاں پر یہ ان کا تھا. لیکن اس کے بعد سے جب سے ان کو نکالا گیا آگے کے ٹائرنٹ کنگز نے. اچھا، اب دوسری تھیوری کی طرف ہم جاتے ہیں جو کہ زیادہ پلازیبل ہے، جس کی تھوڑی بہت بٹس اینڈ پیسز آپ کو ہسٹری میں بھی ملتے ہیں. وہ یہ کہ تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے بیچ میں سلیمان علیہ السلام آتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ کیا تھا کہ یہاں پر ہیکل سلیمان تعمیر کیا جاتا ہے یروشلم میں. ہیکل سلیمان جو ہے وہ انتہائی بڑی اور خوبصورت اور اپنے وقت کی ایسی عمارت تھی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں تھی، اس کا کوئی مثال نہیں تھی. بلکہ وہ اینشنٹ جو ہماری جسے کہتے ہیں نا ہسٹری، اس میں اس کا مقام ان 7 عجائب میں سے تھا، جسے ہم کہتے ہیں اینشنٹ ورلڈ کے جو 7 عجائب ہیں ان میں سے تھا. اور یہ کیوں تھا، اس کو جو ہے وہ کیوں کہا جاتا تھا ان عجائبات میں سے؟ کیونکہ ہیکل سلیمانی جنوں نے تعمیر کیا تھا. اور یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارے ٹیکسٹ میں بھی موجود ہے اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جن جو ہیں وہ بنائن اور غواص ہوتے تھے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں غوطہ لگانے والے اور عمارتیں تعمیر کرنے والے، موتی نکالنے والے. تو انہوں نے یہ جو ہے وہ بلڈنگ بنائی تھی، جو ہیکل تھا وہ ان کے لیے بہت بڑا، جس کو ٹیمپل آف سلیمان کہتے ہیں، اور جس کے لیے آج تک یہ لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کر سکیں. تو وہ جو ہے نا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں سلیمان علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کے اوپر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرس تک جو ہے نا ان کے اوپر مختلف قومیں رول کرتی رہیں، جن میں پیگن رومنز تھے. رومنز جو کہ عیسائی نہیں تھے، بالکل پیگن تھے، وہ تھے. پھر ان کے اوپر پرشینز نے بھی حکومت کی، پھر ان کے اوپر کرسچنز نے بھی حکومت کی. تو many different people actually ruled over them. اور ان مختلف لوگوں میں ایسے کنگز تھے جنہوں نے وہ ہیکل تباہ کیا، کچھ ایسے آئے جنہوں نے دوبارہ بلڈ کیا، پھر تباہ کیا گیا اور ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا. تو یہ دوسری تھیوری ہے، ٹھیک ہے. اب اس تھیوری کے ہم آگے سب پارٹس دیکھتے ہیں جو کہ زیادہ پلازیبل تھیوری لگتی ہے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہوا ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تک بھی وہاں پر جو ہے ان دنوں میں جب عمر بن خطاب نے اس کو اوپن کیا، یروشلم کو فتح کیا، اس وقت بھی وہاں پر عیسائیوں کی جو ہے وہ حکومت تھی، ٹھیک ہے. اب یہ جو ایکسپلشنز ان کی ہوئیں، یہ جو نکالے گئے ان علاقوں سے، اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں کہ ان کا کمپلیٹلی صفایا کر دیا گیا. ان علاقوں میں سے ان کو بالکل نکال دیا گیا یا مار دیا گیا لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں، یا ان کو کمپلیٹلی وہاں سے بھگا دیا گیا، جس کو ہم ڈائسپورا کہتے ہیں. تو ان 2 میجر ایکسپلژنز میں سے جو میجورٹی آف اسلام کے جو اسکالرز ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جو پہلی ایکسپلژن ہوئی وہ ہوئی بخت نصر کے زمانے میں، نیبوکیڈ نیزر.
اس کے زمانے میں یہ ایک بہت ہی ایول ٹائرنٹ قسم کا کنگ تھا. اس نے آ کے جو پہلا اوریجنل ہیکل سلیمانی تھا جو کہ جنہوں نے بلڈ کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو کمپلیٹلی اس نے ڈسٹروائے کر دیا. اور اس نے اتنا مارا ان لوگوں کو کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارا، اور ظاہر ہے باقی کے جو بچ گئے وہ اپنی جانیں بچا کے یہاں سے بھاگے. اور یہ بھاگتے بھاگتے مختلف علاقوں میں چلے گئے. کچھ عراق کی طرف چلے گئے، کچھ شام میں، خیر شام تو شاید اس وقت ایک ہی تھا وہ، لیکن کچھ جو ہیں وہ ساؤتھ کی طرف آئے اور آ کے یمن میں آباد ہو گئے. بالکل ساؤتھ کی طرف گئے اور یہ جا کے جو ہے وہ یمن میں آباد ہو گئے. اور شاید تو تھیوری یہ ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر آ رہے تھے تو رستے میں سے ان میں سے ہی کچھ لوگ تھے جو کہ رک گئے، جو کہ بیچ میں رک گئے مدینہ میں. انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی ایک نخلستان ہے نا، اور یہاں پر اتنے ڈیٹ پام ٹریز بھی ہیں، یہاں پر پانی کے کنویں بھی مل جاتے ہیں. تو کچھ نے وہیں پر ہی اپنا جو ہے نا وہ ٹھکانہ کر لیا اور قبیلہ بنا کے رہنے لگے. تو یہ ایک تھیوری پاسبل ہو سکتی ہے کہ ان کے 3 الگ گروپس، 3 الگ قبیلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ الگ الگ ڈائسپوراز میں آئے ہیں. ایک دفعہ میں یہ سب نہیں آئے بھاگ کے، کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ اس کے لوگ کسی ایک وقت میں آئے وہاں پر، پھر دوسرا جو لوگ ہیں دوسرے قبیلے کے وہ آئے، انہوں نے دیکھا ارے آلریڈی یہاں پر ایک یہودیوں کی ایک جو ہے وہ قوم آباد ہے، ان کا ایک قلعہ ہے، تو چلو ہم بھی یہیں پہ رہتے ہیں. انہوں نے اپنا قلعہ بنا لیا. تو یہ ایک تھیوری ہے، اور یہ سب تھیوریز ہیں انٹل اینڈ انلیس کے فیکٹس بیس ہوں. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک یہ ایکسپلژن ہو گیا، اور اس کا ذکر ہمیں جو ہے نا قرآن میں بھی ملتا ہے. سورہ اسراء کی اگر آپ شروع کی آیات ریڈ کریں، اور میں نے اپنی پہلی بھی کسی ویڈیو میں ان کا ذکر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ مینشن کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر 2 شدید قسم کے سخت وقت لانے والے ہیں، جس میں کہ ان کو بہت زیادہ مار پڑے گی، نکالے جائیں گے. اور پھر اگر یہ اپنے آپ کو درست کر لیں گے، بہتر کر لیں گے، تو ہم انہیں واپس ان کو بخشیں گے، اور یہ واپس آ کے جو ہے وہ آباد ہوں گے، رہیں گے. اور پھر دوبارہ ان کے اوپر اسی طرح کی ایک آفت آئے گی، ایک ایسا کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. ہمارے جو مسلم علماء ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ سورہ اسراء کی یہ دونوں جو یہ والی جو پریڈکشن ہے پوری ہو چکی ہے. ایک تو وہ یہی بخت نصر کا جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے، اور ایک اس کے بعد اور جو ہے نا وہ کنگ ان کے اوپر آیا تھا جس نے ان کا جو ہے وہ ان کو تباہ برباد کیا تھا. لیکن جو ماڈرن لیٹسٹ اسکالرز ہیں، اور اب جو دنیا جس نہج پہ جا رہی ہے، اور اب جو ان کا دیکھ رہی ہے عروج، پھر سے یہ لوگ اپنے عروج پر آ رہے ہیں پھر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ اسراء ہے نا، یہ پریڈکشن ہے ابھی بھی فیوچر کی، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہر دور میں ویلڈ ہے. تو یہ ابھی بھی فیوچر کی پریڈکشن ہے، ابھی اور ان کے ساتھ ہونا ہے. اس طرح یہ ابھی ہو نہیں گیا. جو پریویسلی ہوا ہے وہ دیٹ از ناٹ ڈن، دیٹ از ناٹ کمپلیٹ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہوا ہے. آخر جس وقت یہ لوگ جرمنس کے ہاتھوں پٹے ہیں وہ بھی تو ڈائسپورا ہی ہوا نا، تو وہ تیسری دفعہ تو ویسے ہی ہو گیا. تو ہم ہسٹری میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں یہ چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو آج کل کے جو لیٹسٹ علماء ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سورہ اسراء کی یہ جو آیات ہیں نا، یہ مزید فیوچر کے بارے میں، آگے کے بارے میں یہ چیزیں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں، وہ چیز ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جناب 2 ہم نے ڈائسپورس کی بات کی. پہلا ایکسپلشن کب ہو رہا ہے؟ 587 BC، یعنی جیزس کرائسٹ کے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 586 سال پہلے، جب بخت نظر نے ان کے اوپر رول کیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کبھی اس جگہ پر جا کر ایز اے نیشن آباد نہیں ہو سکے اور اس کو اپنا ملک نہیں کہہ سکے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ پہلے ڈائسپورا کی جو ہے بگننگ تھی، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو مینشن کیا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کچھ جا کے ایران کی طرف ایران میں جا کے آباد ہوئے، عراق میں آباد ہوئے، اور یمن کی طرف آئے. تو اس طرح سے یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہر حد تک جو ہے نا وہ اس بات کی گواہی ہے کہ شاید
یہ پلازیبل تھیوری ہو. اب یمن کے جو یہودی ہیں نا وہ بہت مشہور ہیں، وہ دنیا جانتے ہیں یمن میں تھے یہودی. یمن حجاز میں نہیں آتا، مڈل ایسٹ میں نہیں آتا. اور دوسری چیز یہ کہ جو ایرانی یہودی ہیں وہ بھی بہت مشہور ہیں اور بہت کٹر یہودی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دجال کا ساتھ دینے کے لیے جو یہودی نکلیں گے وہ بھی وہاں سے نکلیں گے، ان کا ایران سے جو ہے وہ ریلیشن ہوگا. بہت ساری احادیث ہیں اس کے بارے میں. تو اس طرح سے یہ وہاں پر جا کے آباد ہوئے. کچھ ان میں سے وہاں پہ رہ گئے، حجاز میں رہ گئے، ٹھیک ہے، مدینہ میں کے قریب رہ گئے، اور باقی کے سب یمن میں چلے گئے. اور پھر یہ یمن سے نکل کر جو ہیں یہ جاتے ہیں حبشہ میں، نجاشی کے اس میں. تو فلاشہ جیوز جو ہیں ایتھوپیا میں، فلاشہ جیوز ان کو کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر بھی ان کی روٹس جو ہیں وہ ان یمنی جیوز سے ملتی ہیں جو وہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہ جناب دوسرا ڈائسپورا وہ کب ہوتا ہے؟ جب دوسری دفعہ جو ٹیمپل کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، تو ان کا دوسری دفعہ جو کنگ ان کے اوپر آیا اس نے بیسکلی اس ٹیمپل کو نہیں گرایا، بلکہ یہ آلریڈی گرا ہوا تھا اس وقت، ٹھیک ہے. ہیکل سلیمانی بخت نظر نے جب اس کو تباہ کیا ہوا تھا تو یہ آلریڈی گرا ہوا تھا. اس نے بلکہ بلڈ کیا، اس نے ایک اور اسٹرکچر بلڈ کیا جو کہ اوریجنل تو نہیں تھا، ایک جسے آپ کہہ لیں چیپ امیٹیشن تھی اصل ہیکل سلیمانی کی، اور وہ اس نے بنایا. بیچ میں کوئی ایک اچھا کنگ آیا. اس کے بعد جیزس کرائسٹ کے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پھر ایمپرر ٹائٹس آیا 70 سال کے بعد، ان کی بعثت کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 70 سال کے بعد جو ہے وہ آتا ہے ایمپرر ٹائٹس. وہ پھر ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے دوبارہ دوسری دفعہ یہ جو بنا ہوا ٹیمپل تھا، چیپ امیٹیشن تھی، اس نے وہ بھی گرا دیا، اس کو بھی تباہ کر دیا. اور اس نے بھی بہت مارا ان جیوز کو، بہت مارا. اور یہ سیکنڈ ڈائسپورا ان کا سٹارٹ ہوتا ہے ایمپرر ٹائٹس سے. اور پھر یہ جیوز جو ہیں ایک دفعہ پھر بھاگے ہر طرف، ہر ڈائریکشن میں، جس کو جہاں جو ہے وہ پناہ ملی وہ یہ بھاگے. اور جا کے پھر یہ جو ہیں جا کے بہت دور، یعنی کہ دور دور جگہوں پہ. تو یہ بھی تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شاید دوسرا قبیلہ جو ہے وہ، یا تیسرا قبیلہ ان کا جو ہے، کوئی ایک قبیلہ ان میں سے جیوز کا، یہ اس ڈائسپورا میں آیا اور انہوں نے دیکھا وہاں پر، اور ان کو وہاں پہ رہنے کا ہو گیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اس کو آباد کر لیتے ہیں. تو بیسکلی جو مدینہ سٹی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ آباد ہی جیوز نے کیا ہے، بعد میں آئے ہیں عربز وہاں پہ، پہلے وہاں پہ جیوز ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 132 CE میں ایک گروپ جو ہے جیوز کا، یہ تیسری تھیری آپ کہہ لیں، تیسرا ڈائسپورا کہہ لیں، کہ انہوں نے رولر کے خلاف جو ہے نا وہ بغاوت کر دی. یعنی کہ اب کچھ امن و امان ہوا وہاں پر، پھر سے لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. اور یہ ہم بات کر رہے ہیں وہی بیت المقدس کی، یروشلم کی اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی، کہ وہاں پر یہ لوگ رہ رہے ہیں. وہاں پر اب جو ان کے اوپر ایمپرر آیا اس کا نام تھا ہیڈرین 135 میں. اور اس نے جو ہے یہ کیا کہ اس نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ یہ کسی طرح سے شرک کریں. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں پتہ، لیکن یہ کہ اس نے بہت ہی ان کو مجبور کیا کہ کسی طرح یہ شرک کریں. تو جو یہودی تھے انہوں نے باقاعدہ آرمڈ ریولٹ کیا اس کے اگینسٹ، ایمپرر ہیڈرین کے اگینسٹ. اس نے پھر جو ہے یہ ان کا ٹیمپل پھر تقریباً بالکل تباہ کر دیا. لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا، ان کا قتل عام کیا. اور پھر اس وقت بھی یہ لوگ بھاگے وہاں سے. اور پھر ان کا تھرڈ ڈائسپورا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وانڈر کرتے ہوئے اگین یہ لوگ وہاں پر آئے، اور آ کے انہوں نے پہلے یہود دیکھے کچھ رہتے ہوئے وہاں پہ رک گئے، باقی کے یمن چلے گئے. اچھا، اب یہ ایک بات ہے کہ اس طرح یہ 3 ڈائسپوراز ہوئے جو ہسٹری میں. تو کچھ اسکالرز کی تھیوری یہ ہے کہ یہ 3 گروپس ڈفرینٹ یہودیوں کے جو ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ یہ 3 ڈفرینٹ ٹائمز میں، 3 ڈفرینٹ ایراز میں آئے اور وہاں پر آباد ہوئے آ کے، اس لیے یہ ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، اور ان میں آپس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ پیار محبت نہیں تھی. اب یہ بھی ہے کہ یمنی جوز جو ہیں وہ سب سے بڑی کوانٹٹی تھی جوز کی جو کہ عربین پیننسولا میں داخل ہوئی. جو یمن میں رہتے وہ سب سے بڑی کوانٹٹی، اور ان کو ہر کوئی جانتا تھا. ان کا ہمیں ذکر بھی ملتا ہے، ان کے بھی
ہسٹری میں اور ہماری بھی ہسٹری میں ڈیفینیٹلی اب تک موجود بھی تھے وہ وہاں پہ یمن میں. آئی ڈونٹ نو کہ اب ہیں کہ نہیں ہیں. تو معاذ بن جبل کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ تم ایک ایسے لینڈ کی طرف جا رہے ہو جہاں پر کہ یہود اور عیسائی رہتے ہیں، اور یعنی کہ اہل کتاب رہتے ہیں. معاذ بن جبل کو یہ کہہ کر بھیجا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ وہاں پہ موجود تھے یہ لوگ. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ابراہا بھی جب یمن سے آیا تھا وہ بھی عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر ہیمیرائٹ جو کرسچنس کی ہیمیرائٹ کنگڈم تھی اور آرتھوڈاکس کرسچینٹی جو تھی وہ وہاں پر آلریڈی موجود تھی. اور یہ کہ پھر ایک ایسا واقعہ یمن میں ہوا، ٹھیک ہے، یمن میں ایسا ایک واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے یمن سے بھی بھاگنا پڑا سب کو. یمن سے نہ صرف جوز کو بھاگنا پڑا بلکہ عربس کو بھی بھاگنا پڑا. اور اس کا ہمیں ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے. اگر ہم سورہ سبا ہے غالباً جس میں کہ ہم جو ہے وہ اس شہر کا ذکر پڑھتے ہیں جس کا نام ارم تھا، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دریا کے دو طرف ان کو شہر بڑے خوبصورت بنائے ہوئے تھے اور باغات تھے ان کے. اور ان کی جو ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو کہ کسی اور قوم نے اس وقت تک نہیں کی تھی، وہ یہ کہ انہوں نے وہاں پر ڈیم بنایا. پہلی دفعہ ہسٹری میں جو ہے نا وہ ڈیم بنایا. اور پھر انہوں نے اللہ کی جب نافرمانی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. وہ اسی صورت میں تھا کہ وہ ڈیم تباہ ہو گیا اور وہ سارا کا سارا پانی آ گیا، اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا. وہ شہر تباہ ہو گئے. اس وقت جو عربز وہاں پر رہتے تھے یمن میں وہ سارے قحطانی عربز تھے. اور یہ ہم بار بار پہلی بات کر چکے ہیں کہ عدنانی عرب جو ہیں وہ سعودیہ جو حجاز کا ایریا تھا وہاں پہ رہتے تھے. جو قحطانی عربز تھے وہ یمن میں تھے. تو اس وقت وہاں سے بھاگے، اس وقت جوز بھی وہاں سے بھاگے، کرسچنز بھی بھاگے، اور یہ قحطانی عرب بھی بھاگے. تو یہ بھی ایک تھیوری ہے پلازبلی کہ الٹا اگر آپ اس کو کر لیں کہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے جیوز جو ہیں وہ مکہ میں مدینہ میں نہیں رکے بلکہ وہ پورا نیچے پہنچ گئے، یمن پہنچ گئے. اور جب وہاں پر یہ سارے واقعات ہوئے اور ان کو پھر وہاں سے بھاگنا پڑا، پھر وہ جب نیچے سے اوپر کی طرف بھاگے اس وقت انہوں نے مدینہ میں آ کے قیام کیا، یا ایٹ لیسٹ ان میں سے کچھ نے قیام کیا. لیکن یہ جو اور اس سٹی کا نام تھا مارب، جہاں پر یہ ڈیم تھا اور یہ سارا کچھ ہوا، جہاں سے یہ لوگ بھاگے اور قحطانی عرب بھاگے. تو اوس اور خزرج دونوں قبیلے جو ہیں وہ قحطانی عربز کے ہیں اور یہ یمن سے آ رہے ہیں. تو یہ تو اس طرح سے آئے کہ مارب شہر ڈسٹروائے ہوا اس ڈیم کے ڈسٹروائے ہونے کی وجہ سے، اور ان کو فلڈ کرنا پڑا. اور باقی کے کیونکہ عدنانی عربز تھے ان کے ساتھ ان کی اتنی نہیں بنی تو انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ ایک الگ ہی کنگڈم ٹائپ بنا لی اور مدینہ میں آ کے بسے. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ یہودی تو یہاں پہ پہلے سے رہتے ہیں، اور کیونکہ یہ اپنے شہر میں اپنے ادھر جو ہے وہ عادی تھے یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ رہنے کے، اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ عدنانی عربوں کے ساتھ رہتے، انہوں نے اس بات کو بہتر جانا، آسان جانا کہ اچھا ہم انہی جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں جس طرح ہم پہلے ان کے نیبرز تھے وہاں پر بھی، تو ابھی بھی ہم یہاں پر ان کے نیبرز ہو جائیں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ کچھ پلازیبل تھیوریز ہیں. ان میں بہت حد تک سچائی بھی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ تھیوریز ہیں. اللہ جانتا ہے کہ کتنا جو ہے یہ صحیح بات ہے اور کتنی نہیں ہے، لیکن یہ وہ ریزنز بنتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دونوں یہودی بھی اور عیسائی بھی جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. اس بات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہودیوں کو اندازہ تھا اپنے ان کے علوم کے مطابق بہت، اور وہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی کے آنے کا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے اس میں کتنے ایسے واقعات دیکھے تھے جو کہ یہودیوں سے ریلیٹڈ تھے کہ وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور ان کو اس بات کا پتہ لگ گیا کہ اس بات کا پتہ لگ گیا. بہت سارے ہم نے واقعات کا ذکر کیا تھا. تو ان کو یہ بھی اس پوائنٹ کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو اندازہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو پیدا ہونا ہے ایسی جگہ یا آنا ضرور ہے ایسی جگہ پر ہونا انہوں نے جہاں پہ ڈیٹ پام ٹریز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو انہوں نے یہ اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں پہ آ کے رہنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ تھیریز ہیں، یہ کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہودی کس طرح سے اور کیوں مدینہ میں پائے جاتے تھے. ٹھیک ہے، ان وجوہات کی وجہ سے.
اور جو عرب وہاں پائے جاتے تھے وہ اتنے ڈفرینٹ کیوں تھے، اور وہ وہیں پر کیوں پائے جاتے تھے. اوس اور خزرج جو قحطانی جوز ہیں وہ اور کہیں نہیں ہمیں ملتے تھے. قحطانی عرب وہ صرف اور صرف ہمیں جو ہے وہ مدینہ میں ملتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی معیشت تھی کہ کسی طرح سے عدنانی عربز کو اور قحطانی عربز کو ایک کیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی عرب ہیں، لیکن ان کے دادا اور دادا کی والدہ اور ان کا خاندان سارا جو ہے وہ قحطانی عرب سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف پورے عرب کو ایک کیا، بلکہ یہ دو میجر گروپس جو عربز کے تھے ان کو بھی ایک کیا. اب اس میں ایک چیز اور جو امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ ریسرچرز جو ہے وہ یہ تھیوری پیش کرتے ہیں کہ جو جوز مدینہ میں رہتے تھے وہ ایک خاص مین سٹریم سیکٹ تھی جوڈزم کی، جو کہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی. ان کو کہا جاتا ہے کیرائٹس، ان کو کیرائٹس کہا جاتا ہے. تو اب یہ سٹوری کہاں جاتی ہے، یہ سٹوری آلسو بیک جاتی ہے کہ دو طرح کے میجر سیکٹس تھے جوڈزم میں. اب تو اس وقت بہت سارے ہیں، اب تو 70 کے قریب ہیں، لیکن اس وقت دو میجر سیکٹس جو تھے جوڈزم کے وہ تھے، ایک تھے ریبینک جوز اور دوسرے تھے کیرائٹس. ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل اس کو اسی طرح سمجھیں جس طرح کہ اب مسلمانوں کے دو سب سے بڑے جو سیکٹس ہیں وہ ہیں شیعہ اور سنی، بالکل اسی طرح سے. تو جو ریبینک جوز تھے، نام سے ہی ظاہر ہے، یہ اپنے راہبوں کی طرف جو ہے نا ان کو مانتے تھے، ان کی تعلیمات یا جو ان کی چرچ، جو ان کی سینیگوگ ہوتے ہیں، یہ اس کے اوپر جاتے تھے. جس طرح ہم آج کے دور میں کہیں کہ مسلمان قرآن چھوڑ کر فقہ کی کتابوں کو اور جو جن علماء نے فقہ دیا ان کو ماننا شروع کر دیں، ان کے پیچھے چلیں اور قرآن کو چھوڑ دیں اور کہیں کہ قرآن تو ہم جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارے لیول کی چیز ہی نہیں ہے، ان علماء نے سمجھ لیا، پڑھ لیا ہے اور اب ہم نے بس ان کو فالو کرنا ہے. ایسا ہے، ویسے مسلمانوں میں ایسا موجود ہے. now that when I am giving you this example I am realizing کہ واقعی مسلمانوں میں ایسی چیز موجود ہے. تو ان میں بھی جب یہ والی چیز تھی تو ان کو ریبینک جوز کہتے ہیں. جبکہ دوسرے یہ جو کیرائٹس جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس پہ چلیں گے جو ہماری کتاب ہے، جو ہمیں ہمارا رسول جو آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور جو وہ کتاب جو کمانڈمنٹس وہ لے کر آئے تھے، ہم ڈائریکٹلی اسے پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اور ہم بیچ میں کسی کو نہیں لے کر آئیں گے. بیسکلی ہم کسی راہب کو نہیں لائیں گے، کسی اس کو نہیں لائیں گے. تو یہ بڑے پیور قسم کے، بڑے آرتھوڈاکس قسم کے جوز تھے. اور یہ والی شاخ جو ہے نا اب یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، بلکہ یہ 400 سال کے بعد ہی، بیسک 400 ایئرس کے اندر ہی یہ ختم ہو گئی تھی. بیسکلی جو نکلے تھے تو ایمپرر ہیڈرین، جو آخری ایمپرر جس کی ہم نے آخری ڈائسپورا کی بات کی تھی، یہ آخری کیرائٹس تھے جو کہ اس نے ان کو نکالا تھا وہاں سے. ٹھیک ہے، اور اس وقت یہی فرقہ پریڈومیننٹ تھا. اسی لیے بھی اس چیز کی بہت پاسبلٹی ہے کہ ہماری جو پریویس تھیوری تھی کہ جس وقت ایمپرر ہیڈرین نے، جو ٹائرنٹ کنگز ہیں، انہوں نے جب ان کو نکالا، مارا وہاں سے، جب یہ وہاں سے نکل کر آئے اور آ کے مدینہ میں آباد ہوئے، اس وجہ سے یہ کیرائٹ، کیونکہ اس بارے میں کنفرمیٹی ہے کہ یہ لوگ کیرائٹ جوز تھے. اور وہ والی یہ جو نسل ہے جوز کی، یہ اب ناپید ہے، یہ نہیں ہے. ابھی تک بھی جتنی نسلیں اب مزید جو موجود ہیں جوز کی، چاہے وہ آرتھوڈاکس ہیں، چاہے وہ ریفارمز ہیں، یا جو کوئی بھی ہیں، وہ سب کے سب ریبینک جوز کی شاخ ہیں. اب مسئلہ یہی ہے اس ساری ہسٹری اور قصے کے ساتھ کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ کمپلیٹلی ان نریشنز کے اوپر بلیو کرتے ہیں جو اسلامک ہیں. وہ کسی اور چیز کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، وہ ورلڈ ہسٹری کو یا کسی اور جو ہے وہ قوم اگر دے رہی ہے اس کی ہسٹری تو وہ اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اور اسی طرح وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کفار ہیں، کہ وہ مسلمانوں کی کسی ہسٹری پہ اس کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کمپلیٹلی سورسز ساری کی ساری بائسڈ ہیں. تو یہ والی ایک چیز ہے. تو میں نے یہ والا جو اتنا سارا مٹیریل اکٹھا کیا ہے نا، یہ سارا کا سارا میں نے یاسر قادی کے مٹیریل سے لیا ہے، جنہوں نے کہ بیسکلی ایک ایفرٹ کی ہے
دونوں طرف سے ہسٹریز کو اکٹھا کر کے اور ان کو ایک بیچ میں ایک پوائنٹ پہ لانے کی کہ کہاں پر ایسا کوئی پوائنٹ ہے جہاں پر یہ ملتا ہے. تو اسی لیے یہ یاسر قاضی کی اپنی اوپینین ہے جو کہ وہ خود دیتے ہیں، اور میں کسی حد تک میں بھی ان سے اس بات میں اگری کرتی ہوں کہ میرے لیے بھی سب سے زیادہ سینس یہی چیز بناتی ہے کہ یہ کیرائٹ جیوز جو تھے یہ وہ تھے جن کو کہ ایمپرر ہیڈرین اور ٹائٹس نے نکالا تھا اس ڈائسپورا میں جو بھاگے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے مدینہ میں پناہ لی. تو یہ ان کی اوپینین ہے اور میری اپنی بھی یہی اوپینین ہے. باقی اگر کسی کو کوئی زیادہ معلومات ہو، کسی نے کوئی اور ہسٹری کی کتاب پڑھی ہو جیوگرافی کی جس میں ان کا ذکر ہو کہ یہ کیسے وہاں پہنچے تھے، تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. تو میرے خیال سے ٹائم ہمارا اب ہو گیا ہے، اور آج ہم نے بہت فوکس کے ساتھ تھوڑی جیوگرافی تھوڑی ہسٹری کی بات کی. پچھلی دفعہ ہم نے جیوگرافی کی زیادہ بات کی تھی مدینہ کی، تو آج ہم نے ہسٹری کی بات کی، اس کے لوگوں کے ہسٹری کی بات کی. امید ہے کہ آپ کو بھی میرا پوائنٹ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگلی ویڈیوز میں مزید آئے گا کہ ہمارے لیے یہ جاننا کیوں ضروری تھا کہ یہ جیوز وہاں پہ کیا کر رہے تھے اور کیسے پہنچے تھے. ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. آج جمعے کا دن ہے، دعاؤں میں خوب یاد رکھیں مجھے بھی اور اپنے سب گھر والوں کو. آلویز ریممبر، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کی سپر پاور ہے. اور آج جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا بھی نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.